اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا طبیب حکیم لیاقت علی کھچی اپنے چینل ہربل ورلڈ کے ساتھ۔ دوستو، ہم نے اپنے اس چینل کا نام طب کی دنیا مفرد اعضاء کے ساتھ سے بدل کر ہربل ورلڈ رکھا ہے۔ اس کی وجہ بہت سارے احباب کا یہ کہنا تھا کہ طب کی دنیا مفرد اعضاء کے ساتھ ایک لمبا نام ہے جسے سرچ کرنے میں تلاش کرنے میں مشکل پیش آتی ہے، اس لیے اس کا کوئی مختصر سا نام رکھا جائے۔ ان کی خواہش پر ہم نے اس کا نام ہربل ورلڈ رکھا ہے۔ دوستو، آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے تلبینہ کی گھر پر تیاری۔ دوستو، تلبینہ بہت ہی طاقتور اور جلدی سے ہضم ہونے والی وہ غذا ہے جسے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت پسند فرمایا، اسے خود تیار کیا اور مریضوں کو تجویز کیا۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمیں تلبینہ کے لیے کن اجزاء کی ضرورت ہے۔ تو اپنے ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ طب و صحت کے موضوع پر ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو دوستو، ہم پڑھ رہے تھے تلبینہ اور اس کے اجزاء ہم نے بتانے ہیں کہ ہمیں اس کے کون کون سے اجزاء چاہیے تاکہ ہم تلبینہ تیار کر سکیں۔ تو اس میں ہمیں خالص جو کا آٹا چاہیے، یہ ہمیں 25 گرام ضرورت ہوگی۔ اس کے علاوہ ہمیں صاف پانی چاہیے، وہ 1 لیٹر ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ ہمیں شہد چاہیے، شہد 10 ml ہونا چاہیے، اور دودھ ہمارے پاس آدھا پاؤ ہونا چاہیے۔ اس کی تیار کرنے کی ترکیب یہ ہے کہ پانی میں جو کے آٹے کو اچھی طرح حل کر لیں۔ جب یہ حل ہو جائے تو اب آپ نے اس کو آگ پر چڑھا دینا ہے۔ آگ بالکل ہلکی ہونی چاہیے۔ جب 1 سے 2 ابال آ جائیں تو اب آپ نے اس میں شہد کو ڈال دینا ہے اور اسے 5 منٹ کے لیے پکنے دینا ہے۔ 5 منٹ کے بعد آپ اس کو اتار لیں اور اس میں دودھ شامل کر دیں تو یہ تلبینہ تیار ہے۔ اب یہ آپ نے اپنے مریضوں کو استعمال کروانا ہے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تلبینہ کا مزاج کیا بنتا ہے۔ دوستو، تلبینہ کا مزاج اعصابی عضلاتی بنتا ہے اور یہ مفرح قلب ہے اور دماغ کو تیز کرتا ہے اور جگر کی سوزش کو اتارتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے افعال کی طرف بڑھنے سے پہلے ہم حدیث شریف کا حوالہ دیکھ لیتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تلبینہ مریضوں کے دل کو سکون دیتا ہے اور وحشت کو دور کر دیتا ہے۔ نیز حدیث شریف میں یہ بھی آیا ہے کہ یہ ازالہ غم کا ذریعہ ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب اس کو تلبینہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کو تلبینہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لبن یعنی دودھ کی طرح سفید اور پتلا پن رکھتا ہے۔ نیز اس میں دودھ شامل ہوتا ہے یعنی لبن بھی شامل ہوتا ہے۔ طبی لحاظ سے تلبینہ کا مزاج جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ اعصابی عضلاتی بنتا ہے اور اس کے استعمال سے دل میں مفرح صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ جب غدی تحریک کی وجہ سے دل تحلیل ہو رہا ہوتا ہے اور دماغ میں فاسد رطوبات رکی ہوئی ہوتی ہیں تو اس وقت انسانی جسم میں ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ اس کو چھوڑ کے اگر عضلاتی تحریک کو دیکھیں تو اس میں بھی کاربن کا غلبہ ہوتا ہے، سودا کی وحشت ہوتی ہے، نیند نہیں آتی، قبض ہوتی ہے، غذا ہضم نہیں ہوتی۔ تو ایسی صورت میں ایک زود ہضم یعنی جلدی سے ہضم ہونے والی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، جس کے لیے تلبینہ ایک بہت اچھی غذا ہے۔ جب عضلاتی تحریک کی وجہ سے قلب و عضلات میں سوزش ہوتی ہے تو ایسی حالت میں معدہ بھی سوزشناک ہو جاتا ہے، کیونکہ معدہ میں عضلات سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ایسی حالت میں جب غذا معدہ میں جاتی ہے تو معدہ کے عضلات اس خوراک کو ہضم کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں، اور عضلاتی حرکت سے ہم جانتے ہیں کہ مرض بڑھ جاتا ہے۔ تو تلبینہ چونکہ ایک نرم سیال خوراک ہے جو وہ جلد ہضم ہو کر جزو بدن بن جاتی ہے۔ حدیث شریف کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ تلبینہ ازالہ غم کا ذریعہ ہے۔ غم ایک نفسیاتی کیفیت ہے جس میں مرض کے جگر و غدد پر سوزش ہوا کرتی ہے۔
بلڈ پریشر کا بڑھ جانا بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ ایسی حالت میں تلبینہ کے استعمال سے بہتر کوئی غذا نہیں ہو سکتی۔ تلبینہ اعصاب و دماغ کو طاقت مہیا کرتا ہے، جگر و غدود کی سوزش کو دور کرتا ہے اور یہ دل میں مفرح صورت پیدا کر دیتا ہے۔ اس طرح یہ غذا تینوں اعضائے رئیسہ دل، دماغ اور جگر کے لیے بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ تلبینہ اپنے اندر حرارت غریزیہ اور رطوبت غریزیہ کا وسیع خزانہ رکھتا ہے۔ یہ جتنا نوجوانوں کے لیے مفید ہے اتنا ہی بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے لیے بھی مفید ہے۔ یہ آپ نے سنا، تو یہ ہمیں معلوم ہو گیا کہ تلبینہ جلدی اور آسانی سے ہضم ہونے والی غذا ہے۔ یہ دل کو طاقت دیتی ہے، غم کو دور کر دیتی ہے، ہائی بلڈ پریشر میں مفید ہے، سوزاک میں مفید ہے، جوڑوں کے دردوں میں مفید ہے، ٹائیفائڈ بخار میں جب ہلکی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت تلبینہ سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ جب کوئی مریض مرض سے صحت یاب ہو کے اٹھا ہو تو اس کو بھی ہلکی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں بھی تلبینہ ایک بے حد مفید غذا ہے۔ اور ایسی صورت میں احتیاط کا تقاضا بھی یہی ہے کہ مرض سے صحت یاب ہونے کے بعد مریض کو بہت ہلکی غذا دی جائے۔ تو امید ہے کہ آپ کو تلبینہ کے اجزاء، اس کے افعال اور اس کے بنانے کا طریقہ معلوم ہو گیا ہوگا۔ آپ اس کو گھر پر بنائیں، خود تیار کریں، جو خالص لے کے، کیونکہ مارکیٹ میں جو تلبینہ بک رہا ہے اس کے خالص ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے یہ کہ تلبینہ یعنی جو کے نام پر کیا دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو کوشش کریں کہ اگر آپ نے اس سے فوائد لینے ہیں تو اس کو